اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب مکرم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اما بعد، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے مشہور ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیریت ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً نذرانتاً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ بہت شکریہ کر صاحب۔ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، آقا ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں۔ اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، تو بھولے سے نہیں آتا اندھیرا میرے گھر میں، بھولے سے نہیں آتا اندھیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا، میرے گھر میں۔ اور انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، آقا جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، اور مدت سے میرے دل میں
ہے ارمان زیارت تو ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں آقا ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سب تیرا ہے کچھ نہیں میرا میرے گھر میں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی احسن انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 21ویں رات ہے۔ عشرہ تیسرا شروع ہو چکا ہے، اور تیسرا عشرہ جس کا نام نامی اس میں گرامی جہنم سے آزادی سے موسوم ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے عشرے کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ اور 21ویں رات کی مناسبت سے پیش خدمت ہے پارہ نمبر 21 کا مختصر خلاصہ۔ ناظرین کرام، اس میں سورہ العنکبوت ہے، اور سورہ الروم ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ السجدہ اور سورۃ الاحزاب کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے۔ تو اس میں جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا، اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں، قرآن عظیم میں ایک عظیم پیش گوئی فرمائی کہ اس وقت روم اور ایران کی لڑائی جاری تھی، تو پورے سامراج کی، پوری دنیا کی نظریں اس لڑائی پر تھیں کہ کون جیتتا ہے، کس کو فتح حاصل ہوگی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بذریعہ وحی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا علم عطا فرمایا کہ فتح جو ہے وہ رومیوں کے مقدر میں ہوگی، کیونکہ بظاہر ایرانی جو ہے وہ جیتتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر قرآن پاک کے مطابق کہ ایک بار ایسا آئے گا کہ یہ رومی ہار کر بھی اپنا سر بلند کر جائیں گے، پھر ان کو فتح مل جائے گی۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ رومیوں کو فتح ملی، رومی فتح یاب ہوئے۔ تو یوں قرآن پاک میں ایک عظیم پیش گوئی ہے، اور اس کو مفسرین ریلیٹ کرتے ہیں، اس کا تعلق بناتے ہیں، اس کی تطبیق بناتے ہیں غزوہ بدر کے ساتھ، کہ کس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی، قلت میں ہونے کے باوجود بھی کثرت والوں سے جو کفار تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ہزار سے زائد جو وہ لشکر لائے تھے، تو وہ بے سر و سامانی سے مزین ایک چھوٹا سا لشکر 313 پر مشتمل، وہ 1000 لشکر پر مشتمل ایسے لشکر کو جس کے پاس سر و سامان بھی فروانی میں تھا، ان کو کس طرح انہوں نے شکست دی۔ تو اس کا ذکر بھی اس میں ہے، یہ مفسرین اس میں ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے لقمان حکیم، جو حضرت لقمان حکیم ہیں، ان کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی، اس کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کیا محبوب یاد فرمائیے کہ جب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے کہ یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم عظیم ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور انہوں نے والدین کے ساتھ احسان والا جو معاملہ ہے اس کی بھی انہوں نے نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو۔ اور اس کے بعد جو معاشرے میں کس طرح انہوں نے رہنا ہے، کس کے ساتھ معاشرتی جو اصول ہے، وہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ان کی بھی وصیت فرمائی۔ تو اگر بہتر طور پر کوئی اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو سورۃ لقمان ان کو کھلی دعوت دیتی ہے کہ آئیں سورہ لقمان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ایک حکیم حکمت سے بھرپور باتیں اپنے بیٹے کے لیے، ایک حکیم بطور باپ اپنے بیٹے کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں۔
تو وہ کس طرح ان کو نصیحت کر رہے ہیں. تو یہ قرآن پاک ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں اور سمجھیں کہ کس طرح اولاد کی تربیت کرنی ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد ایک آیت جو ہے وہ مشہور زمانہ، اس کو اکثر جو ائمہ کرام ہیں یا خطباء حضرات ہیں، مقررین ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. ناظرین کرام، یہ بہت بڑی آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سب سے زیادہ اولیٰ ہے، آپ کی جانوں سے بھی زیادہ. جو اس جہان میں آپ کے ساتھ معلق چیزیں ہیں، متعلق چیزیں ہیں، ان سے زیادہ آپ کے قریب ہے وہ ذات. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے سب چیزوں سے زیادہ قریب ہے اور ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. شرط یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا تو مطلقاً فرمایا کہ میں ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو ایمان کی شرط رکھ کر بتایا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو پھر سمجھ لو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی کہ جو مقام رب کا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی، جس طرح رب العالمین اور رحمت للعالمین میں ایک تعلق ہے، اسی طرح اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تعلق رکھا ہے. تو ناظرین کرم، یہ تھا مختصر خلاصہ پارہ نمبر 21 کا. دعا ہے اللہ رب العزت اس کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ناظرین کرم، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کی زینت کو بڑھائیں، پروگرام میں شامل کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے مشہور ثناخن جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنی منفرد انداز اور اپنی منفرد آواز میں نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بہت شکریہ قاری صاحب. اور یہ کلام جناب اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا اور اس کی جو تضمین ہے وہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے. میں سامعین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، کہ در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اور اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اور شعر سنیے کہ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، اور سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا، اور کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا،
لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اور شعر سنیے جی، ہاں کہ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، اور تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، اور یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ کلام کا عرصہ خاصا طویل ہے لیکن مقطع کی جانب آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا، اور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حق ادا کر دیا، کیا کہ بام مقصد پہ تمنا کہ زینے پہنچے، کہ بام مقصد پہ تمنا کہ زینے پہنچے، کہ لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوب، بہت ہی آسن انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔
ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل مقررہ وقت پر پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے جناب محمد عقیل انجم سیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔